ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. یہ تنسیخ کا مسئلہ جو ہے نا، اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے تو بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، تم اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، تم اس حدیث پہ عمل کرتے، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. نسخ کا انہیں پتہ نہیں ہوتا. نسخ تنسیخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کا انہیں پتہ نہیں ہوتا. حدیث سے اٹھا لیں گے، اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو حکم باقی ہے یا ختم ہو گیا. جیسے میں نے 2-3 مثالیں دی. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صحابہ کرام نماز پڑھتے رہے، حدیث موجود ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اب کوئی بندہ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بخاری شریف کی حدیث نہیں مانتے، اس طرف منہ کرو. باقی بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا حکم ختم ہو چکا ہے. اس کی مثال میں سادہ طور پر یوں سمجھاتا ہوں، جیسے پرانے زمانے میں، یہ کچھ زمانے قریب میں، یہ ہمارے نوٹ چلتے تھے. 1 روپے کا نوٹ کاغذ والا، 2 روپے کا نوٹ کاغذ والا، اور 5 روپے کا تو بہت بچوں کو بھی یاد ہوگا کاغذ والا نوٹ چلا کرتا تھا. اب وہ منسوخ ہو گئے، ان کی جگہ پہ یہ سکے آ گئے، گلدار یہ آ گئے. اب نوٹ تو وہ ہے، کرنسی تو ہے، پاکستانی نوٹ ہے، لیکن وہ چلے گا نہیں، یہ سکے چلیں گے. وہ دکاندار کے پاس لے جائے، نہیں یہ نوٹ نہیں ہے، قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے، اس کے اوپر وہ مینیجر کے دستخط نہیں ہے، وہ ساری زبان جد بیت اللہ اس نہیں بچ. وہ کہے گا نہیں سب چیزیں ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ یہ پیسے اب نہیں چلیں گے. قرآن کی آیات بھی ہوں گی، احادیث بھی ہوں گی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے اب ان پہ عمل نہیں ہوگا. قرآن کریم کی آیات بھی ہیں بہت سی جن کے اوپر عمل نہیں ہے، تلاوت ہے. مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. سورۃ البقرہ آیت نمبر 240. یہ آیت منسوخ ہے، اس کے اوپر عمل نہیں. جس عورت کا خامند فوت ہو جائے 1 سال عدت گھر کے اندر گزارے گی. 1 سال عدت تو نہیں ہے ہماری شریعت میں. کون سی عمل؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. 4 مہینے اور 10 دن. آیت نمبر 236. یہ آیت ترتیب کے اعتبار سے پہلے رکھی گئی ہے، لیکن نازل بعد میں ہوئی ہے. تو یہ آیت منسوخ ہے. 240 نمبر کی آیت یہ منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں ہے. تلاوت ہے، قرآن کریم کی آیت موجود ہے. اب ایسے بندے کو سمجھایا جائے جو کہے کہ تم اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، اسے کہو کہ تم قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل نہیں کرتے. حدیث کا مجرم بڑا ہوگا یا قرآن کی آیت کا مجرم بڑا ہوگا؟ اس کا انکار بڑا گناہ ہے یا اس کا؟ تو ان چیزوں کو اگر سمجھا جائے تو یہ فرقہ واریت اور یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. جتنے بھی نوجوان طبقے کا ذہن خراب کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا. میرے یہاں کالج کے اندر ڈیوٹی تھی تو میں نے اس پہ ایک مکمل چیپٹر، ایک مکمل باب تیار کیا تھا اس چیز پہ، ناسخ اور منسوخ پہ. اور اس پہ میں نے آیات بھی اکٹھی کی تھی، احادیث بھی اکٹھی کی تھی. پھر طلباء کو میں نے سمجھایا تھا. 2 دن کا لیکچر میں نے وہاں پہ دیا تھا اس بات پہ. میں نے کہا 2 دن کا بھی کم ہے، حالانکہ 40 منٹ کی کلاس ہوتی تھی. میں نے کہا یہ بھی کم ہے، اس سے زیادہ وقت درکار ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے. لا علمی کی وجہ سے لوگ بہت سی باتوں پہ اعتراض کر دیتے ہیں، فلاں چیز پہ عمل نہیں کرتے، فلاں چیز پہ عمل نہیں کرتے. ایک اور مثال ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کراچی کے ہمارے دوست ہیں مجھے کال کی تھی کہ سجدہ صاحب کے کتنے طریقے ہیں؟ میں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، آپ بھول جائیں تو آخری اتحیات میں عبد و رسول تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر دیں، 2 سجدے کر لیں. کہا میری بیوی کہیں پہ پڑھنے کے لیے گئی تو وہ کہتی ہے ہماری باجی نے ہمیں ایک اور طریقہ سمجھایا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے. کون سا طریقہ ہے؟ کہ آپ نماز کے اندر غلط ہو گئے اور آپ کو پھر سجدہ صاحب بھول گیا اور اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے، باتیں کرنے لگے، باتیں کرنے کے بعد پھر آپ کو یاد آیا کہ میری 1 رکعت رہ گئی تھی یا کچھ ہو گیا تھا، تو دوبارہ آئیں اور اس نماز کو پورا کریں اور سجدہ صاحب کریں تو نماز ہو جائے گی. تو میرے ذہن میں فوراً ایک مقولہ آ گیا مجھے کہ 1 سیر علم کو سمجھنے کے لیے 10 سیر عقل کا ہونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا. وہ حدیث کا حوالہ دے رہی تھی، ان کی استانی ان کی باجی حدیث کا حوالہ دے رہی تھی. میں تو سمجھ گیا کون سی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 1 رکعت کم پڑھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام پھیر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پیٹھ کر کے ممبر کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، صحابہ سے باتیں کر رہے ہیں. صحابی رسول ایک طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف ایک طرف اشاروں سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کم پڑھا دی، لیکن کسی میں جرأت نہیں ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ، آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک بات ان 2 باتوں میں ضرور ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کی طرف منہ کیا
تو صاحب نے کہا رسول اللہ آپ نے ایک رکعت کم پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صف بناؤ، صف بنائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسئلے پہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت پڑھائی اور آخر میں سجدہ صاف کیا۔ حدیث موجود ہے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب نماز کے اندر چلنا پھرنا، جب نماز کے اندر باتیں کرنا، جب نماز کے اندر سلام کرنا یہ جائز تھا، بعد میں ان چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے، حدیث موجود ہے لیکن بعد میں اس سے منع کر دیا گیا۔ صحابہ کرام آتے تھے ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے تھے، بعض زبان سے جواب دیتے یا بعض اشاروں سے سلام کا جواب دیتے تھے۔ کوئی پیچھے رہ جاتا تو اشاروں سے پوچھتے تھے کتنی رکعت ہے، وہ اشارے سے بتا دیتا تھا، لیکن بعد میں یہ چیزیں منع کرتی۔ نماز کے اندر عموماً سلام کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیا، السلام علیکم، نبی علیہ السلام خاموش ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا، نبی علیہ السلام اس لیے میرا جواب نہیں دے رہے۔ تو یہ سوچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور مجھے جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی ناراضگی ہے تو بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب نماز کے اندر بولنا اور سلام کا جواب دینا یہ بات ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے ان چیزوں کی اجازت تھی اور بعد میں یہ چیزیں منع کر دی گئی۔ بہت سی چیزیں اس طرح کی تھیں۔ ابتداء میں چیز کا مسئلہ اور ہوتا ہے اور اختتام میں اس کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ ہمارے استاد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرمائے، اور فرماتے ایک مثال کے ذریعے کہ جب مسجد تعمیر ہو رہی ہو اور مسجد کے لیے کوئی بندہ سیمنٹ کی بوری دینے کے لیے آئے اور وہاں پہ جہاں پہ جوتے اتارے جاتے ہیں اور وہاں پہ کھڑا ہو جائے، یہ سیمنٹ لایا ہوں، تو مسجد کا امام اس سے کہ چلے آؤ خیر ہے، جوتوں کے ساتھ چلے آؤ۔ وہ آیا، یہاں پہ سیمنٹ کی بوری رکھ دی، کچھ عرصہ بعد مسجد بن گئی، تعمیر بن گئی، اب امام صاحب خطیب صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو جوتوں کے ساتھ آ رہا تھا، امام صاحب نے خبردار جوتے وہاں پہ اتارو۔ تو کہ اچھا مولے صاحب جی ٹم سیمنٹ دی بوری ڈینام تو جوتے نہ لگ گیا ہو تو مسئلہ پوچھنا آدھا پیا تو جوتے وہاں اتارو۔ تو امام اسے کیا جواب دے گا؟ جب آپ سیمنٹ دینے کے لیے آئے تھے تو اس وقت مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، یہ مسجد کے حکم میں نہیں تھا یہ ایریا، اب اس کے اندر چونکہ فرش لگ چکا ہے، اینٹیں لگ چکی ہیں، سنگ مرمر لگ چکا ہے، یہ مسجد شرعی مسجد بن چکی ہے، لہذا جوتوں کے ساتھ یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ ابتداء میں جب اسلام کی ابتداء تھی مسائل اور تھے، تبدیل ہوتے رہے، اور جب اختتام ہوا مسائل اور ہو گئے، اور عموماً اختتامی بات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، بہت سے عمل ہیں، لیکن آخری عمل کو دیکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کون سا رہا ہے، تو اس لیے آخری عمل پہ عمل کیا جاتا ہے۔ منسوخ کی ایک اور مثال عقلی اعتبار سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات پہلے دیے، پھر کچھ تبدیل ہو گئے، آخر میں کچھ تبدیل ہوئے۔ فطرت کو دیکھا جائے نا تو انسان کی فطرت کے اندر بھی یہ تبدیلی ہے، پہلے بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ بچپن کے حالات اور ہیں، جوانی کے حالات اور ہیں، بڑھاپے کے حالات اور ہیں۔ بچپن میں نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، بالغ ہو گیا، اب جوان ہو گیا، اب وہ چل رہا ہے، خواہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں چھوڑ سکتا، نماز نہیں چھوڑ سکتا، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں چھوڑ سکتا، ادا کرے گا، حج فرض ہے، حج کرے گا۔ لیکن پھر جب آگے گیا، تیسرے سٹیپ پہ گیا، بڑھاپے پہ گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اب اس کے لیے قیام فرض نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو وہی ایمان والا، اب وہاں پہ اس کے لیے کھڑا ہونا شرط تھا، یہاں پہ اس کے لیے کھڑا ہونا شرط نہیں ہے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہاں پہ اس کے لیے روزہ رکھنا فرض تھا، اب بیمار ہو گیا، دمے کا مریض ہے اور ایسا مریض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے گا، روزہ نہیں رکھے، اب اس کے لیے حکم۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر بھی یہ چیز ہے، تبدیلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی رکھی ہے۔ ایک اور عقلی مثال سمجھ لیں، اب ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، آپ بیمار ہوں تو ڈاکٹر بیماری کا علاج کرتے وقت آپ سے کہے گا یہ دوائی لینا پی آئی، ہفتے دی دوائی بھی، ہفتے دے بعد والا میں دوائی کر کے میں کو حال دے، ہفتے کے بعد پھر آپ سے پوچھے گا ہاں کیسی ہے اب طبیعت کیسی ہے، آپ اسے بتائیں گے، پھر کہے گا اچھا یہ دوائی کاٹ لو، یہ دوائی آپ نے استعمال نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، یہ دوائی جاری رکھنی ہے۔ ایک دو دوائی وہ بتا دے گا کہ اس تو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کی صحت کے لیے کون سی بہتر ہے۔ کتاب میں مسائل اور تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طبیعت کو دیکھا، مزاج کو دیکھا۔ ابتداء میں شراب چھوڑنا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ شراب ایسے عرب کے اندر پی جاتی تھی، ہمارے ہاں یہ کولڈ ڈرنکس، بوتل ڈیو وغیرہ، یہ کوکا کولا، یہ چیزیں بہت کم پی جاتی ہیں کھانے کے بعد، اس سے زیادہ ہوتی تھی۔ ہر کھانے کے بعد یہ شراب، کھانے کے دسترخوان پہ شراب کی بوتلیں ہوتی تھیں، یا جو برتن اس وقت کے تھے،
بہت زیادہ، کیونکہ حرام نہیں تھی اس وقت، بعد میں حرام ہو گئی. تو آہستہ 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 پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل کی، پھر اور آیت نازل کی، پھر اور آیت نازل کی، چوتھی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس شراب کی حرمت کا حکم دیا. کتوں سے عرب والوں کو محبت تھی، کتے پالتے تھے، شوق سے پالتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم مختلف طریقوں سے دیا